ایران کے سپریم لیڈر مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی موت کی خبر نے پوری ملت اسلامیہ کو جھکجھور کر دیا ہے اور دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا انتقال صرف ایران کی عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے نقصان دائق ہے اور دکھ کی غم کی خبر ہے۔ ضرورت تھی ان کو آج ایران کی عوام کے لیے کہ وہ ڈھارس بنے رہتے اور ان کے سہارے ان کے دشا و نردوشوں کی ضرورت تھی، مگر امریکہ اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی نے اور امریکہ کی ظلم اور بربریت نے ان کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیا۔ امریکہ سالوں سے یہ چاہتا تھا اور خاص طور پر ٹرمپ اور اسرائیل کا پردھان منتری نیتن یاہو، یہ دونوں چاہتے تھے کہ سپریم لیڈر کو ہم ختم کر دیں، اور ان لوگوں نے ختم ہی کر دیا۔ یہ امریکہ ہو اور اسرائیل، یہ دونوں ظالم ہیں، جابر ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں ایران میں تختہ پلٹ ہو جائے، مگر ایران میں تختہ پلٹ کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ایران کے لیے اور ایران کے پروکسی سنگٹھنوں کے لیے کرو اور مرو کی استھتی ہوگی، اور اب یہ جنگ اور زیادہ بھیانک ہوگی۔ پوری دنیا کو ٹرمپ نے جنگ میں جھونک دیا ہے، اور اس کا خمیازہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو جھونک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتا بلکہ پوری دنیا میں اشانتی چاہتا ہے، اور یہ اشانتی یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ میں بھارت سرکار سے اپیل کروں گا کہ ایران میں جو بھارتیہ ہیں، اس کے علاوہ جو کھاڑی دیشوں میں بھارتیہ ہیں، ان بھارتیوں کو کشل لانے کا انتظام کیا جائے، ویوستھا کی جائے۔ اس میں سب سے زیادہ بھارتی لوگوں کا نقصان ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں عرب دیشوں میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، روزی روزگار سے وابستہ ہیں۔ اب ان کو لانے اور کشل بھارت پہنچانے کی ذمہ داری بھارت سرکار کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار اس میں بہتر سے بہتر قدم دیکھیے، مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی موت پر، ان کی شہادت پر جن لوگوں میں غم و غصہ ہے، وہ ضرور امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف اجاگر ہوگا، مگر جہاں جہاں بھی پردرشن ہو یا پردرشن جو ہو رہے ہیں، میں ان سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پردرشن امن اور شانتی کے ساتھ میں ہوں اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہوں۔ جس طریقے سے ایران جیسے ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن کنٹری پر اسرائیل اور یو ایس نے اٹیک کر کے تمام انٹرنیشنل لاز کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی ہم سب لوگ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے اس اٹیک میں اسکول پر اٹیک ہوا اور بڑی تعداد میں معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، اور پھر اب جناب خامنئی صاحب کا اس اٹیک میں انتقال ہو گیا، اس سے پوری دنیا میں، پورے اسلامی جگت میں ایک بہت ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غم اور غصہ ہے، اور اس کی ہم لوگ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے امن و امان قائم رکھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس جنگ کو فوراً روکا جائے، اور خامنئی صاحب کے انتقال کے لیے جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چلا کر کے قانونی کا ان کو سزا ہر حالت میں دی جانی چاہیے، اور اس جنگ کو وہ بھی جو کہ رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں یہ اٹیکس ہوئے ہیں، اس نقطہ نظر سے ہم لوگ اور بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے، بھارتی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ خبر پوری دنیا کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے بڑی دردناک خبر ہے، کیونکہ خامنئی صاحب جو ہے
वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान थे, इस्लाम के सिपाही थे, और उन्होंने जिस तरह शिया सुन्नी दीवारों को खत्म किया, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लेकर आए, वो अपने हम में एक मिसाल थे। अमेरिका ने उनको शहीद किया है, उनका मर्डर किया है। आलमी अदालत में जो हमारी वर्ल्ड कोर्ट है उसमें इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क में घुसकर उसके सुप्रीम लीडर को मार देना ये कोई मामूली चीज नहीं है। अमेरिका की दादागिरी बाकायदा चल रही है। अमेरिका जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस मुल्क में चाहता है, जो चाहे कर देता है। अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के जो सदर थे कैसे उनको उठा लिया और सारी दुनिया उस पर खामोश है। मुझे तो एक शेर याद आता है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सारी दुनिया को ये तो समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा मार देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मेरे कत्ल पे चुप है, मैं आपके कत्ल पे चुप हूं। और खास तौर से मैं इस्लामिक दुनिया के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उनको शर्म दिलाना चाहता हूं कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो कहीं, तुम्हारी अपनी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी हैसियत नहीं है। जब आयतुल्लाह खामिनाई जैसे आदमी को ये शहीद कर सकता है तो तुम तो उसके सामने मच्छर के पर के बराबर भी नहीं हो। इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। और ये जंग जो है, ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि ये इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की जंग है। ये वो जंग है जो एक सदियों से इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान चली आ रही है। अगर तुमने इस जंग को नहीं समझा तो तुम भी मिटा दिए जाओगे और तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो यूएनओ के सारे जो लाइनें हैं उन तमाम लाइनों को क्रॉस करके जो भी कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। उसके कहने से कुछ नहीं होता। जो भी उसके सामने आड़े आता है, जो भी उसके सामने ये लगता है कि हाँ ये आदमी तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसी को दुष्ट बताकर, कट्टरवादी बताकर, आतंकवादी बताकर मार देता है। और ये इतिहास रहा है अमेरिका का, सद्दाम हुसैन से लेकर और जितने भी मुसलमानों को, मुअम्मर कज़ाफी और कर्नल कज़ाफी और यासिर अरफात और ये जितने भी लोग इसने मारे हैं, ये तमाम के तमाम इनको कट्टरवादी बताकर, आतंकवादी बताकर उनको मार दिया गया और सारी दुनिया उस पर खामोश रही, इस्लामिक दुनिया खामोश रही। मैं समझता हूं कि सारी दुनिया को ये समझना पड़ेगा। आज ईरान, रूस, ये लोग जो चुप हैं, खामोश हैं, इनको भी सोचना चाहिए कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, फिर तुम्हारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा अगर तुम आज चुप रहे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।